کے بعد خوش آمدید خرم دستگیر صاحب جمہوریت کے حوالے سے کچھ باتیں کہہ رہے تھے. آپ جمہوریت کے حق میں اپنا لیکن اب روٹی کپڑا اگر ہم نے دینا ہے عوام کو وہ سہولیات دینی ہے. اب پرویز مشرف نے جو فیصلہ کیا پاکستان کو وار آن ٹیرر میں جھونکنے کا, اور وہ فیصلہ جو بائی دا وے زرداری حکومت نے جاری رکھا ہے, تمام فورن ایڈ پاکستان کے تمام ٹیکس ریونیوز پچھلے 10-12 سال میں وہ ہیچ ہو گئے ہیں. جو یہ ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ $68 بلین کے لاسز ہیں پاکستان کے وار آن ٹیرر میں. اب وہ فیصلہ چونکہ ایک عامر کر گیا ہوا ہے جس کا ہمیں, اور اس کے اتنے کانسیکوینسز ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ نہ صرف لیکن پاکستان کو معاشی نقصان. صاحب یہاں پہ میرا ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. عامر نے جو بھی فیصلہ کیا, عامر نے جو بھی پالیسیز بنائی ملک کو چلانے کے لیے, جب بھی کوئی جمہوری حکومت آتی ہے تو ان پالیسیز کا تسلسل ہمیں جمہوری حکومت میں بھی نظر آتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اگر وہ پالیسیز غلط ہیں آپ لوگ بدلتے کیوں نہیں؟ جی یہ سوال ضرور حکمران جماعت سے کرنا چاہیے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو ڈائیکوٹمی ہے کہ ہم کہتے ہیں جمہوریت آمریت, نہیں, آپ حکمران جماعت سے ضرور سوال کریں پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ آپ نے پرویز مشرف کی جو پالیسیز تھیں پارلیمنٹ کی 2 دفعہ متفقہ قراردادوں کے باوجود آپ نے اپنی فورن پالیسی اور آپ نے اپنی اکنامک پالیسی کیوں نہیں بدلی. یہ سوال ہے جو عوام پوچھ رہے ہیں, جو ہم بطور اپوزیشن پارٹی ان سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ سوال ہمیں جاری رکھنا ہے, لیکن جب تک ہم ایک بیسک فریم ورک قائم نہیں کرتے, جب ہم ایک پولیس والے سے یہ توجہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جب آپ کی حکومت آئے گی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنی فورن پالیسی کیوں نہیں بدلتے, جبکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ فورن پالیسی آپ کی ملٹری جو ہے وہ ڈیزائن کرتی ہے. آپ کی حکومت آئے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملٹری کے اثر سے بالا تر ہو کے انڈیپینڈنٹلی اپنی فورن پالیسی بنا لیں گے؟ جی بہرحال ہم نے کوشش کی ہے. میاں نواز شریف کا ریکارڈ موجود ہے, لاہور ڈیکلیریشن کے نام سے 99 میں جو اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے تھے, ہم نے لیڈ لی ہے. ہم نے اس معاملے میں کوشش ضرور کی, ہم دوبارہ بھی کریں گے, کیونکہ معاملہ یہی ہے کہ جب تک پاکستان کے عوام کی فلاح کو سامنے رکھ کر تمام پالیسی, جس میں معیشت بھی شامل ہے, جس میں فورن پالیسی بھی شامل ہے, سیکیورٹی پالیسی, جب تک عوام کی فلاح ہمارا قبلہ نہیں ہوگا ہماری نماز کو. قاہرہ صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا. اس وقت ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ کسی بھی حالت میں ہمیں آمریت کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, جمہوریت کو سپورٹ کرنا چاہیے, چاہے کوئی سیاستدان ہے, چاہے کوئی انٹلیکچوئل ہے, دانشور ہے, چاہے کوئی عام آدمی ہے, اسے جمہوریت کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ خاص کر دانشوروں میں, سیاستدانوں میں بھی خاص طور پہ اب یہ شعور بہت اجاگر ہو گیا, آمریت کی بات کوئی نہیں کرتا. اب عام آدمی جو ہے یا عوام جو ہے ان میں ابھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے, کیونکہ شاید وہ جمہوریت, آمریت, آئین, قانون, اس طرح کی چیزوں کو ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اس بات کو ہم مان بھی لیں کہ جی جمہوریت ہر حالت میں بہتر ہے, آمریت کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں, اس کے باوجود جمہوری حکومت اگر پرفارمنس نہ دے تو پھر عوام کیا کرے؟ دیکھیے, ایک تو خرم صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی کی. میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ پرویز مشرف نے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر یہ ایک پالیسی شروع کر دی. پاکستان کے اندر انتہا پسندی کے بیج اس سے بہت پہلے بوئے جا چکے تھے. اس کی جڑیں کوئی 1999 یا 2001 میں نہیں آئیں. اس کی جڑیں 1979 میں شروع ہوتی ہیں, 80 میں شروع ہوتی ہیں, اور اس وقت بھی عالمی طاقتوں میں, اس وقت بھی ہماری حکومتیں جو تھی وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے ہم نے وہ اپنے ملک کے اندر یہ بیج لائے تھے. انفارچونیٹلی آج میں آپ کے پروگرام میں اس کے توسط سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اس وار آن ٹیرر کی پالیسی کو امیڈیٹلی وڈرا کرنے کو تیار ہیں. یہ ہمیں سولوشن تو بتا دیں. آج پاکستان کے اندر جو انتہا پسندی اور دہشت بڑا لیٹ آپ نے نہیں اعلان کیا, اب تو بہت دیر کر رہے ہیں. میری گزارش سن لیں, میری بات مجھے کرنے دیں. 3 سال ہو گیا آپ کو حکومت میں, 3 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں. اپنا ریکارڈ درست کریں, مجھے بات کرنے دیں. میں یہ بات آج نہیں کہہ رہا, آج سے پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آج پاکستان کی سرزمین پہ, پاکستان کے شہروں میں, اپنا ذاتی خیال ہے نا جی, آپ کی حکومت کی پالیسی میری جماعت کی پالیسی ہے بھائی, ہم نے ڈائیلاگ بھی کیا ہے. اور جہاں تک فورن پالیسی کا تعلق ہے, آپ سارے انٹلیکچوئلز ملے, ہمیں بتائیے کہ آپ ساری جماعتیں, میاں صاحب ہمیں بتا دیں کہ وہاں سے وڈرا کرنے کے بعد حالات پرامن ہو جاتے ہیں, ہم وڈرا کرنے کو تیار ہیں, اوکے آئیے. لیکن جب پاکستان کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے, ہمارے ملک کے اندر ہر بستی میں جا کے انتہا پسند ذہن جو ہے وہ گھسا بیٹھا ہے. میری ایک آخری بات مجھے کر لینے دیں. سوال میرا یہ تھا کہ جمہوری حکومت اگر پرفارم نہ کرے, اگر کارکردگی نہ دکھائے, تو پھر عوام کو ہم کیا دلاسا دیں؟ دیکھیے, یہ بات درست ہے کہ عوام کے مسائل بہت بڑے ہیں, بالکل کوئی دوسری رائے نہیں, میں اس سے اگری کرتا ہوں. جمہوری حکومت نے پاکستان کے اندر لگی ہوئی اس آگ کو, وہ بلوچستان میں تھی, وہ گلگت بلتستان میں تھی, وہ پاکستان کی اپنی فیڈریٹنگ اکائیوں کے اندر تھی, اس کو سالو کیا ہے تمام جماعتوں سے مل کے. وہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کو بتاتا ہوں, غور کیجیے.
32% लोग, मेरा सवाल सुन लें, 32% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे थे आपकी हुकूमत से पहले। जब से आपकी हुकूमत आई है और महंगाई में इजाफा 45% हो गया जनरली, तब से तकरीबन लाखों की तादाद में लोग मजीद गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। अवाम को रोटी नहीं मिल रही है, इलिटरेसी तालीम नहीं मिल रही है, सेहत नहीं मिल रही है, तो अवाम को हम क्या दिलासा दे जमहूरियत? मैं बताता हूँ। देखिए बात यह है, आपकी फिक्र दुरुस्त है। क्या बेरोजगारी और महंगाई अमेरिका में, बरतानिया में, जापान में, सऊदी अरब में, दुबई में वहां नहीं बढ़ी?